زبانوں سے تمام نسبتیں ختم ہو کر ایک امتی ہونے کی نسبت زبان پر باقی رہ جائے. یہ تھی بات. بعض مرتبہ تقاضا طبیعت پر یہ ہوتا ہے ساتھیوں کی کہ ہم تو فلاں طبقے کو صرف قریب کرنے کے لیے الگ جوڑنا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حریص ہوگا امت کی ہدایت کا؟ ہم تو اس حرص کی، ہمیں تو چاہیے اس حرص کی اللہ سے دعائیں مانگے، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں امت کی ہدایت کی وہ حرص اور طلب پیدا کر دے جو دلوں سے ساری طلب اور ساری تمناؤں کو نکال کر امت کی ہدایت کے لیے کی تمنا کے لیے دل خالی ہو جائے. آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ خیر ایسے رؤسائے مشرکین کہ جو آپ کے کام میں روڑا بنے ہوئے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، ان کی ہدایت کی حرص آپ کو دو وجہ سے تھی، ان کے لیے بھی اور جو ان کی وجہ سے محروم تھے ان کے لیے بھی. آپ نے زیادہ ضدی لوگوں پر کوشش زیادہ کی ہے. عمر اور ابو جہل ان کی ہدایت کی تمنا اور ان کی ہدایت سے زیادہ چاہتے تھے. ابو طالب کا ایک مقام تھا قریش میں، آپ ان کی ہدایت کی زیادہ متمنی تھے. یوں تو سب کی ہدایت چاہتے تھے، لیکن جو مشرکین میں کوئی مقام رکھتے تھے آپ ان کی ہدایت کی زیادہ متمنی تھے. انہوں نے چاہا کہ آپ ہمارا بھی ایک جوڑ کریں، ہماری بھی ایک نشست ہونی چاہیے. لیکن مشکل سے اتنی ہے کہ یہ صہیب، سلمان، بلال پھٹے پرانے کپڑوں میں گندے بدبو ان کے اندر سے آتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے کیونکہ ہماری حیثیت ان کی حیثیت میں فرق ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے بہت غور کیا اس کام میں طبقاتی جوڑ میں. میرا ہر دفعہ ذہن اس نتیجے پر پہنچا کہ امت کے درمیان کی اونچ نیچ کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ایسے کچھ خواص ہیں کہ عوام کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کیوں نہ ان کو الگ جوڑ لیا جائے، ان کو الگ جوڑ لیا جائے. ان کی نوعیت سے مختلف ہے. خدا کی قسم صرف یہی بات مشرکین کے دل میں تھی کہ ہماری نوعیت ان کی نوعیت سے مختلف ہے. ان کا ہمارا ساتھ بیٹھنا یہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے، یہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے. میں تو اس بات پہ سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچ گیا کہ جب ہم سے ایک ملک والوں نے کوکن جماعت کی برادری کا جماعت کا تقاضا کیا تو میں نے کہا اگر ہم کوکن کی بنیاد پر جماعت بناویں تو ہم خود کو کاٹنے والے ہے نا، جوڑنے والے تو نہ ہو. پھر تو برادری کی نسبت قوی ہوگی. کوکن برادری کی تشکیل کرنا فلاں ملک میں کوکن برادری کے لیے، پھر تو برادری کی جماعت برادری میں کام کرے گی، اس سے برادری بنے گی، امت بنے گی. برادری بنے گی، امت بنے گی، برادری بنے گی. میں نے کہا نا بھائی ہم تو امتی ہونے کی وجہ تشکیل کریں گے، اس میں کوئی بھی ہو. یہ میری بات یاد رکھو، اختلاط ہی امت بننے کا راستہ ہے اور اختلاط ہی امت کی تربیت کا ذریعہ ہے. آپ نے حکم فرمایا یا اقسم عظما غیر قومک. اس حکم میں بڑی حکمتیں تھیں، اس حکم میں بڑی حکمتیں تھیں. فرمایا یا اقسم عظما غیر قومک، اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ ذکر اللہ کے راستے میں. خروج اور نفر کو اجنبی لوگوں کے ساتھ کرانے میں امت کو سارے اغیار کو یہ دکھلانا تھا کہ ہمارے حلقے میں آ کر یہ آپس میں اس طرح رہتے ہیں کہ ان کے درمیان کا کوئی طبقاتی فرق محسوس نہیں کر سکتا. یہ ہے اصل کام، یہ ہے اصل اجتماعیت. کبوتر باز یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. یہ انسانیت نہیں ہے کہ بھئی یہ ان کے خیال کے ہیں، یہ ان کے مطلب کے ہیں، یہ ان کے رنگ کے ہیں، یہ ان کے مزاج کے ہیں. یہ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے.
مشرکین نے کہا ہم ایک ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ان کی ہدایت کی حرص میں یہ بات تو سنیں، بیٹھے تو صحیح، ایک دفعہ آئے تو صحیح اس ماحول میں، کتنی بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے دیکھو بھائی فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم میں سے کوئی نہ آئے، مجھے صرف ان سے بات کرنی ہے. یہ ہم نے ان کے لیے وقت مخصوص کیا ہے. انہیں خیال یہ تھا کہ کوئی آ جائے گا، تو کہ نہیں جی ایسے نہیں، آپ لکھ کے دیجئے، دستخط کیجئے، مہر لگائیے. علی صاحب نے تحریر لکھوائی، اس پر مہر لگی، کاغذ بنا ان کے لیے کہ ان کا جوڑ ہوگا اور کوئی نہیں آئے گا. جب کسی علاقے میں میں سنتا ہوں نا کہ بھائی صرف 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھیوں کا جوڑ ہے اور کوئی چیلے والے نہ آئے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کام کو تنظیم بنا دیا. کیونکہ یہ چلے والوں کو 4 ماہ پر لانا نہیں چاہتے. اگر لانا چاہتے تو یہ کہتے نہیں چلے والے 4 ماہ والے سب آویں، تاکہ جب بھی چلے والے 4 ماہ والوں کو ملکوں میں جاتا ہوا دیکھے تو رویں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. وہاں صحابہ کی زندگی میں یہ تھا کہ نائے پرانے ایسے مخلوق بیٹھتے تھے کہ بچوں کے جذبات بھی نکلنے کے بنتے تھے. وہاں طاقت لگتی تھی روکنے پر، یہاں طاقت لگ رہی ہے نکالنے پر. آپ دیکھ لو روایتوں، صرف اختلاط کی وجہ سے یہ بات. آپ نے ان کے لیے وقت طے کر دیا. رؤساء مشرکین آئے. اللہ کی شان اس وقت جتنے بینا صحابہ تھے، آنکھ والے تھے، وہ تو سارے ایک طرف ہو گئے کہ بھئی اس وقت ہمیں نہیں آنا، ایک طرف ہو جاؤ. رؤساء مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک نابینا صحابی جنہیں نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، اندھے، اللہ ان کو لائے. وہاں سے چیخے دروازے پر سے، اندھا زور سے بولتا ہے، نظر آتا نہیں کون کہاں بیٹھا ہے. وہاں سے چیخا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھلائیے. آپ کو ان کے آنے پر ناگواری ہوگی، پیشانی پر آ گئے. یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں تھا، جب منع کر دیا تھا اس وقت آنا کیوں آئے؟ ہم ان سے بات کر رہے ہیں. اس وقت کی اہمیت یہ ہے. اب ایسا نازل ہوئی، اللہ کی رضا آپ کو تنبیہ ہوئی کہ آپ نے کیا کیا. جو طلب لے کر آ رہا ہے اسے تو آپ کے پیشانی پر آ گئے، جو سننا نہیں چاہتے ان کی آپ کوشش میں. میں نے بہت غور کیا کہ جو ابتدا سے نئے لوگ قرآن کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ انتہا تک ساتھ نہیں ہوں گے. جو ابتدا سے قرآن کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ انتہا تک ساتھ نہیں ہوں گے. میں نے اس کا مشاہدہ کر لیا. جو ابتدا سے مخلوط نہیں چلیں گے ان کا ہمیشہ ذہن الگ چلنے کا اور اپنے علاقے، اپنے خیال، اپنے شعبے کے لوگوں کے ساتھ چلنے کا ہوگا. اس لیے تاکید سے کہتا ہوں کہ ہماری جس طرح نماز بلا تفریق اور بلا امتیاز، بلا اونچ نیچ کے نماز کی سب امت کے جمع ہونے کی جگہ ہے، خدا کی قسم یہ دعوت اور تبلیغ بھی اس طرح جمع ہو کر نکلنے کا راستہ ہے. اس کی نماز کی صف میں ان کی 3 دن کی جماعت سے لے کر بیرون کی جماعت تک کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ نماز کی صف میں نکلنے والی جماعتوں کی کہ افراد میں کوئی فرق ہو. اس سے امت بنتی ہے. اس سے امت بنتی ہے. جب تک ایک جماعت میں ہر طبقے کا آدمی نہ ہو اس وقت تک سمجھو کہ جماعت نہیں بنی ہے. جماعت نہیں بنی ہے. اگر ایک جماعت میں ہر طبقے کا آدمی تو یہ جماعت ہے، اور اگر جماعت میں ہر طبقہ ایک طبقے کی جماعت ہے تو یہ